الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واسع ذنب من بسر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ و ایما مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام. جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ السلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا عظمتوں والا دن نصیب ہوا، اور اس رب کی بارگاہ میں کروڑ شکر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت سے نوازا. یوں تو آج بھی ملک پاکستان میں رہتے ہوئے کئی نام نہاد پاکستانی
ملک پاکستان کے دشمن ہیں، لیکن پھر بھی یہ رب کا کرم ہے کہ اس رب نے ملک پاکستان پر اپنی عطائیں، اپنی نعمتیں، اپنی نوازشیں، ان تمام چیزوں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے، چونکہ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں سن 712 یعنی فاتح سندھ محمد بن قاسم یہاں سے تاریخ کا آغاز کیا تھا، اور اورنگزیب عالمگیر جو بر صغیر کے عظیم بادشاہ گزرے سن 1707، یہاں تک ہم نے اس تاریخ کا ذکر کر لیا تھا، اور آج اسی کے آگے سے انشاءاللہ، جس میں 1707 کے بعد جو ملک پاکستان کے لیے، اگرچہ اس وقت تصور یہ نہیں تھا کہ ہمیں پاکستان بنانا ہے، لیکن پھر بھی ایک اسلامی فلاحی ریاست کے لیے کوششیں جاری تھیں۔ سن 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا، تو اب مزید مسلمانوں کے پاس 150 سال حکمرانی کے موجود تھے، یعنی کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد بہادر شاہ ظفر تک یہ 150 سال مزید مسلمانوں نے بر صغیر پر حکمرانی کی، لیکن اس 150 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی حکمرانی ڈگمگاتی رہی۔ کبھی ہندو مرہٹوں نے دخل اندازی کی، کبھی سکھوں نے دخل اندازی کی، تو ہر دور میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نہ کوئی بطل حریت وہ اس سرزمین اقدس پر پیدا ہوا۔ اب جب یہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1726 میں تحریک احیاء اسلام کی بنیاد رکھی، اور بنیاد رکھنے کے بعد حیدرآباد دکن کے نظام سردار حفیظ الملک اور نجیب الدولہ، ان شخصیات کو خطوط لکھے، اور خطوط میں اس بات پر زور دیا کہ آپ افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خط لکھیں اور انہیں بر صغیر بلائیں، اور بلانے کے بعد یہ جو مرہٹے بار بار دخل اندازی کرتے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکے۔ تو اب نجیب الدولہ اور سردار حفیظ الملک نے 1726 میں افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے نام ایک خط لکھا، جس خط کے نتیجے میں احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملک پاکستان جو بر صغیر پاک و ہند تھا یہاں تشریف لے آئے۔ تشریف لانے کے بعد مرہٹوں کی ایسی چمڑی ادھیڑی کہ آج تک 300 سال کا عرصہ کم و بیش گزر گیا، یہ مرہٹے سنبھل نہیں سکیں۔ یہ احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے نام پر آج پاکستان نے اپنے میزائل تیار کر رکھے، ابدالی میزائل۔
پاکستان نے ان کے نام پر اپنے میزائل بنا رکھے ہیں، لیکن پاکستانی ذمہ داران، عہدیداران، افسران، حکومت کے ممبران ان میزائل کو چلانے سے قاصر ہیں، کیونکہ نام تو رکھ دیا احمد شاہ ابدالی میزائل، لیکن احمد شاہ ابدالی جیسی غیرت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جو افغانستان سے اٹھ کر بر صغیر پر آ کر ہندو مرہٹوں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر احمد شاہ ابدالی والی غیرت کا بھی ہونا ضروری ہے، جو ہمارے ملک کے افسران میں، ذمہ داران میں، حکومتی ممبران میں وہ غیرت نہیں ہے۔ جی تو 1726 میں یہ سارا سلسلہ ہوا، اور 1761 میں 1761 میں جب یہ سارا سلسلہ ہوا تو اس کے ایک سال تک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ رہے، اور 10 اگست 1762 میں حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ دو قومی نظریہ بنیادی طور پر انہوں نے پیش کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں بن سکتے۔ اب جب مرہٹوں کا سامنا ہو گیا اور ان سے جان چھڑا لی گئی، اب ایک اور ذات تھی جس کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن اس کے مقابلے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ اب عرصہ گزرتا گیا اور سکھوں کا ظلم و ستم اپنی جگہ برقرار۔ 1826 میں سید احمد شہید بریلوی انہوں نے ایک تحریک بنائی، اور اس تحریک کا نام رکھا تحریک مجاہدین۔ اور تحریک مجاہدین نام رکھنے کے بعد کئی مجاہدین شامل ہوئے۔ پھر آپ تشریف لے آئے سندھ میں، باب الاسلام۔ سندھ میں آنے کے بعد سید احمد شہید بریلوی نے پیر سید صبغت اللہ شاہ المعروف پیر پگارو سندھ میں ان کے پاس آئے اور ان سے عرض کی کہ ہمیں سکھوں کا مقابلہ کرنا ہے، لہٰذا آپ اپنے مریدین معتقدین کو ہماری اس تحریک مجاہدین میں شامل کر دیں۔ اب پیر سید صبغت اللہ شاہ المعروف پیر پگارو نے اپنے مریدین کو جذبہ حریت کے ساتھ تحریک مجاہدین میں شامل کیا، اور 1826 ہی میں یہ تحریک مجاہدین خیبر پختونخوا موجودہ اور سابقہ صوبہ سرحد، اس صوبے کے شمال میں سکھوں سے لڑ گئی۔ یہاں ابھی 50 سال پہلے ہندو مرہٹوں کو شکست دی مسلمانوں نے، اب 1826 میں یہاں خیبر پختونخوا میں سکھوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کے بعد جب سکھ بدترین شکست سے دوچار ہو گئے، جو بچے انہوں نے کیا کیا، بڑے بڑے سرداروں کو خریدنا شروع کیا، اور خریدنے کے بعد سید احمد شہید بریلوی انہیں وہیں شہید کرا دیا گیا خیبر پختونخوا میں۔ اب یہ بھی شہید ہو گئے۔ اب بڑا پریشانی کا عالم ہے۔ جب یہاں سکھوں کے خلاف جنگ چل رہی تھی تو ہندوستان کا علاقہ جو موجودہ ہندوستان ہے، وہاں کا علاقہ خیر آباد، وہاں ایک مرد مجاہد تیار ہو رہا تھا جن کا نام ہے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنی آب و تاب کے ساتھ 1797 میں پیدا ہوئے اور بڑے شباب کے عالم میں تھے، تو اس عرصے میں سکھوں کی مصیبت بھی سامنے کھڑی تھی۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ جما لیا،
انگریزوں نے بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ جما لیا، اور قبضہ جمانے کے بعد 1857 میں حضرت علامہ و مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک فتویٰ دیا۔ آپ نے ایک فتویٰ دیا، اور وہ فتوے کا عنوان یہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، اب لہٰذا جتنے بھی مسلمان پاک و ہند میں بستے ہیں وہ سارے کے سارے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ جب علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فتویٰ دیا تو اس فتوے کی بنیاد پر ہندوستان بھر میں قتال و جدال ایسا شروع ہو گیا کہ گلی گلی، قریہ قریہ، کوچہ کوچہ، بستی بستی وہ قتال و جدال ہوا کہ انگریزوں کی چولیں ہل گئیں، انگریز گھبرانے لگے۔ لیکن انگریز بنیادی طور پر بڑا مکار اور خبیث فطرت کا مالک ہے۔ اب انگریز نے بڑے بڑے لوگ خریدنا شروع کیے، اور ان لوگوں کو خریدنے کے بعد یہ جو فتوی جہاد تھا 1857، دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو سب کو 1857 کی تحریک آزادی یاد ہے نا؟ سب کو پتہ بھائی تحریک آزادی، جنگ آزادی ہوئی تھی 1857 میں۔ اس تحریک کے بانی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کسی کو یاد نہیں، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ تاریخ کے پنوں سے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام اس طرح مٹایا گیا جیسے یہ کوئی اسلام دشمن ہستی تھے۔ اس تحریک کا آغاز، اس جنگ کا آغاز علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا، اور جب انگریزوں نے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا اور خریدنے کے بعد تحریک آزادی کو دبا دیا گیا، پھر وہ مسلمان جن پر بغاوت کے مقدمے کیے گئے تھے ان پر مقدمے چلنے لگے۔ اب ہندوستان کے مسلمانوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کے سامنے ہاتھ جوڑے، قبلہ ہمیں آپ کی ابھی ضرورت ہے، ابھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، لہذا آپ کہیں روپوش ہو جائیں۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی گڑھ تشریف لے آئے۔ جب علی گڑھ تشریف لائے تو اب برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ چڑیل، اس نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی بغاوت کے مقدمے تھے ان سب پر ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، بغاوت کے سارے مقدموں پر ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، لہذا جو لوگ ادھر ادھر ہیں وہ اپنے گھروں پر جائیں اور سکون کی زندگی گزاریں۔ اب علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی گڑھ سے واپس خیر آباد، اب جب آپ خیر آباد آئے تو ایک مخبر نے خبر دے دی انگریزوں کو کہ یہ علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ انہیں فوراً پکڑ لیا گیا، پکڑنے کے بعد مقدمہ چلا۔ اب دیکھیں کتنے تعجب کی بات ہے، یہاں عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اور جو جج مقدمے کی سنوائی سن رہا ہے وہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاگرد، اور اس کی دل سے تمنا یہ ہے کہ کوئی ایسا موڑ مل جائے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رہائی کا پروانہ دیا جائے۔ اب ایک گواہ پیش ہوا اور اس گواہ نے یہ گواہی دی کہ وہ جو فتویٰ ہے جہاد کا وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا ہے، اور یہ جو سامنے میرے کھڑے ہیں یہ وہ فضل حق خیر آبادی نہیں ہے جن کا فتویٰ ہے۔ اب جج کو موقع ملا، جج نے کہا علامہ صاحب آپ کی رہائی کا پروانہ یہاں میرے سامنے موجود ہے، لہذا اب دستخط ہونے باقی ہیں، آپ کو اگر کچھ کہنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر اچانک کمرے عدالت میں اس ہستی کی عظیم آواز گونجی،
اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی آب و تاب کے ساتھ کہا کہ جج صاحب یہ شخص مروت میں مجھ سے محبت میں جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے پہچاننے سے انکار کر رہا ہے. یہ جو فتویٰ آپ کے سامنے پڑا ہے یہ فتویٰ میں نے دیا ہے اور آج بھی میں اپنے اس فتوے پر قائم ہوں, لہذا آپ کو جو سزا سنانی ہے میں ہی فضل حق خیر آبادی ہوں اور اس فتوے پر دستخط بھی میرے ہیں اور میں آج بھی اپنے اس فتوے پر قائم ہوں. یہ مرد مجاہد جب یہ انہوں نے اعتراف کر لیا, اب علامہ فضل حق خیر آبادی کو سزا سنا دی گئی اور جزائر انڈمان جسے آپ کالا پانی کے نام سے جانتے ہیں, علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کالا پانی کی سزا سنا دی گئی. 1857 میں آپ کو سزا سنائی گئی اور 1857 کے بعد 3 سے 4 سال کا عرصہ آپ کے دونوں بیٹوں نے علامہ عبدالحق خیر آبادی اور علامہ شمس الحق خیر آبادی ان دونوں نے مقدمہ لڑا اور مقدمہ لڑتے لڑتے 1861 میں آپ کو علامہ فضل حق خیر آبادی کی رہائی کا پروانہ مل گیا. اب جب رہائی کا آرڈر ملا تو علامہ عبدالحق خیر آبادی بڑے بیٹے آپ خیر آباد سے نکلے کالا پانی کے لیے کہ وہاں جا کر یہ آرڈر میں نے دینا ہے اور اپنے والد صاحب کو چھڑا کر کے لانا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا قانون کیسا ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی جو مرد مجاہد تھے, ابھی انگریز نے ان کی رہائی کے پروانے کو دستخط کیا کہ راتوں رات اللہ رب العزت نے علامہ فضل حق خیر آبادی کی رہائی فرما دی. کیسے؟ جب یہ شہزادگان پہنچے کالا پانی اور کالا پانی پہنچنے پر دیکھتے ہیں کہ ایک جنازے کی تیاریاں چل رہی ہیں اور پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے, تو وہاں پر خبر دینے والوں نے یہ خبر دی کہ راتوں رات علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہاں انگریزوں نے پھانسی پر لٹکا دیا. آپ رہائی کا پروانہ لے کر آئے ہیں تو سن لیجئے کہ انگریزوں کو کیا رہائی دینی تھی. یہ وہ مرد مجاہد تھے, یہ وہ مرد مجاہد تھے کہ انگریزوں کی رہائی ملنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس دنیا سے رہا فرما دیا. اب یہاں علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھانسی ہو گئی. اب دلی میں حضرت علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں پھانسی دی گئی اور پھانسی دینے کے بعد حضرت علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گردن کو کاٹ کر دلی کے چاندنی چوک پر ہفتے بھر کے لیے لٹکا دیا گیا. احمد اللہ شاہ یہاں علامہ فضل خیر آبادی کو پھانسی ہوئی, یہاں علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھانسی ہوئی اور پھانسی دینے کے بعد آپ کی گردن کاٹ کر ہفتے بھر کے لیے دلی کے چاندنی چوک پر لٹکا دی گئی. پھر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ساتھ دینے والے 5000 علماء اور مشائخ پیران عظام, ان کے ساتھ کیا کیا؟ انگریزوں نے توپوں کے منہ پر باندھ کر علماء اہل سنت اور مشائخ عظام کو اڑا کے منہ پر باندھ کر علماء کو اڑا دیا گیا. اور آپ کے بر صغیر کے آخری بادشاہ جنہوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کے اس فتوے کی حمایت کی تھی, بہادر شاہ ظفر, انہیں راتوں رات گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد صبح سویرے ناشتے کے وقت آپ سے کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں, لہذا آپ کو ہم پھانسی نہیں دیتے, لیکن آپ کے لیے ایک تحفہ ہم نے تیار کیا ہے, آپ اس تحفے کو دیکھیے اور دیکھنے کے بعد اپنی حمایت واپس لیجئے. تو بہادر شاہ ظفر جب آپ کو ناشتے پر آپ کے سامنے ناشتے کی ڈش پیش کی گئی, ناشتے کی ٹرے پیش کی گئی, تو بہادر شاہ ظفر کے تینوں بیٹوں کے سر کاٹ کر اس ناشتے کی ٹرے میں رکھ کر دیے گئے.
آج مسلمانوں اور پاکستانیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم علامہ فضل حق خیر آبادی کی شجاعت اور بہادری پر چڑھ کر، علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت پر چڑھ کر، 5000 علماء اور مشائخ کے سینے پر بیٹھ کر، بہادر شاہ ظفر کے ان بیٹوں کی شہادت پر ہم اپنے گلی محلے میں اور گلیوں میں بازاروں میں گانے گا کر، باجے بجا کر ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ بھائی واہ سبحان اللہ، مسلمانوں تمہیں آزادی مل گئی ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے انگریزوں کے خلاف علماء نے، مشائخ نے اور بڑے بڑے رہنماؤں نے اپنی شہادتوں کے نذرانے دیے، اپنی جانیں پیش کر دیں۔ عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، جوانوں نے، کسی نے دریغ نہیں کیا۔ سب نے کہا جی اسلامی سلطنت بنانی ہے، پاکستان بنانا ہے، ہماری جان حاضر ہے، ہمارا ایمان حاضر ہے، ہمارا سب کچھ اس اسلام کے لیے قربان ہے۔ اب اسلام پر اتنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد ملک پاکستان کے آزاد کردہ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ قائد اعظم نے ہمیں انگریزوں سے نہیں بلکہ قائد اعظم نے ہمیں اسلام سے ہی آزاد کر دیا، اور ملک پاکستان 2023 میں پاکستان میں رہنے والے مسلمان اسلام سے آزاد ہو گئے۔ ہاں نظر یہی آتا ہے نا کہ ہم اسلام سے آزاد ہو چکے ہیں۔ وہ تو باتیں پرانی تھیں 1947 کی، ہم تو اسلام سے آزاد ہو چکے ہیں، ہمارا تو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے بعد جب انگریزوں نے اتنا ظلم و ستم کیا، اتنا ظلم و ستم کیا، یہ کرتے 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 پھر انگریزوں کی بس نہیں ہوئی۔ آپ سمجھیے علماء اور مشائخ کو توپوں سے اڑا دیا، پھانسیاں دے دیں، گردنیں کاٹ کر چاندنی چوک پر لٹکا دی گئی، بس انگریزوں کی بس ہو گئی؟ نہیں جناب، اب انگریزوں کے پٹھوؤں نے 1885 میں ایک انگریز کے ہاتھ پر بیعت کر کے کانگریس نامی ایک تنظیم بنا دی، سیاسی تنظیم کانگریس۔ A.O. ہیوم اس کے بانی کا نام ہے، انگریز نے بنائی آل انڈیا کانگریس 1885 میں۔ اب جب یہ تنظیم بنی اور اس تنظیم نے اعلان کیا کہ جناب ہم بر صغیر میں رہنے والی تمام کمیونٹیز کو ان کا حق دلائیں گے، ہر ایک کو حق دلائیں گے، لیکن افسوس انگریزوں کی چاہت یہ تھی کہ مسلمانوں کو کسی بھی قسم کا کوئی حق نہ ملے۔ یہ ایک میں نے انگلش کتاب، کہتے ہیں یہ انگلش رائٹر ہیں، کہتے ہیں برٹش ہیڈ آلویز وانٹڈ ٹو سپریس مسلمز ود دا ہیلپ آف ہندوز، یعنی برٹش ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دبایا جائے، کس کی مدد سے؟ ہندوؤں کی مدد سے۔ انہوں نے 1885 میں تنظیم تو بنا دی، اب تنظیم بنانے کے بعد مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دیا۔ جب مسلمانوں کو حق نہیں ملا اور مسلمان پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے کے بعد مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے بیداری کا، انگریز کے سامنے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، ان کا نام تھا پروفیسر آرچی بولڈ۔ پروفیسر آرچی بولڈ۔ نواب محسن الملک نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ جناب آپ وائس رائے لارڈ منٹو، اس سے ہماری ملاقات کا ٹائم لے دیں جی، لارڈ منٹو سے ہمیں ملاقات کا ٹائم دلا دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر حسن بلگرامی انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کیا اور وہ آرچی بولڈ کے ذریعے بھجوا دیا۔ اب وائس رائے لارڈ منٹو نے ٹائم دے دیا ملاقات کا 1 اکتوبر 1906، 1 اکتوبر
1906 کو ٹائم دے دیا، جب ٹھیک ہے ہم جی آپ سے ملاقات کریں گے، آ جائے۔ لارڈ منٹو بیٹھا تھا شملہ میں۔ اب یہاں سے بر صغیر میں جو پاکستان کا ٹکڑا ہے، یہاں سے 35 لوگوں کا وفد، یہ سب مل کر پہنچے کہاں؟ شملہ۔ شملہ پہنچنے کے بعد وہاں اس وائسرائے لارڈ منٹو سے کہا کہ جناب ہمارے 3 مطالبات ہیں، ہمارے 3 مطالبات ہیں، وہ 3 مطالبات آپ ہمارے مان لیں۔ بھائی پہلا مطالبہ، جی پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں علیحدہ الیکشن کے لیے اجازت دے دی جائے، کہ بھئی مسلمان جو ہیں وہ علیحدہ الیکشن لڑیں گے اب کے بعد سے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک سیاسی تنظیم بنانے کی اجازت دے دی جائے، ایک سیاسی تنظیم بنانے کی اجازت دے دی جائے۔ اب تیسرا مطالبہ کہ آپ کے یہاں پر گورنمنٹ میں، برٹش گورنمنٹ میں جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز ہیں اس میں مسلمانوں کا کوٹا شامل کیا جائے۔ یہ 3 بڑے مطالبہ رکھ دی۔ اب انگریز نے سوچا کہ یار اگر میں نے انہیں علیحدہ الیکشن کی اجازت دے دی تو پھر تو یہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو انگریز نے 2 مطالبات کو رد کر کے ایک مطالبہ مانا، اور ماننے کے بعد یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور جا کر اپنی ایک سیاسی تنظیم بنا لیں۔ تو 1906 دسمبر میں مسلمانوں کی ایک تنظیم بنی جس کا نام رکھا گیا آل انڈیا مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ۔ اب تنظیم تو بن گئی، اس تنظیم کے جنرل سیکرٹری جو ڈرافٹ لے کر گئے تھے لارڈ منٹو کے پاس، انہیں جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا، حسین بلگرامی کو۔ پھر یہ تنظیم چلی 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 چلی، لیکن اس تنظیم میں وہ زور پیدا نہیں ہو رہا تھا، اس تنظیم میں وہ تڑپ پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ تو بالآخر مولانا محمد علی جوہر، یہ بہت اچھے آدمی تھے جب تک انگریزوں کے ہاتھ میں بکے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں تو اسکول اور کالج میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، بس یہی جو ہے وہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا وہ میں آپ کو ابھی سناتا ہوں، آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بھی تاریخ، آپ کو اپنی تاریخ پتہ چل رہی ہے، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب 1906 میں مسلم لیگ بن گئی دسمبر میں، چلتے چلتے 1913 کا عرصہ جب آیا اور یہ مولانا محمد علی جوہر لندن جا رہے تھے سیاسی ملاقاتوں کے سلسلے میں، اور اسی فلائٹ میں آل انڈیا مسلم لیگ کو ایک ایسا مرد مجاہد، ایک ایسا سپاہی ملا اس فلائٹ میں کہ جس نے دنیا کے نقشے کو بدل دیا۔ مولانا محمد علی جوہر اس فلائٹ میں موجود تھے، اور انہی کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح، آپ چھٹیاں منانے کے لیے لندن جا رہے تھے۔ اب ایک ہی فلائٹ ہے، اب اس فلائٹ میں مولانا محمد علی جوہر نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں آ جائیں، کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں آ جائیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو بالآخر راضی کر لیا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک شرط رکھ دی، اور شرط یہ تھی کہ جناب آپ تمام برطانوی وفاداریاں ختم کریں گے پھر قائد اعظم مسلم لیگ میں آئیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا، اور 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب جب قائد اعظم محمد علی جناح یہاں مسلم لیگ میں آ گئے، اب 1913 کا عرصہ اب یہ چلا، تو 1919 میں 1919 میں برطانوی سائمن کمیشن یہ بر صغیر آیا، اور بر صغیر آنے کے بعد انہوں نے
ہندوؤں کے حق میں نئی نئی ریفارمز کا اعلان کر دیا۔ قائد اعظم نے ان سے معاہدہ کیا کہ جناب یہ اچھی بات نہیں ہے، تو انگریزوں نے اوپر سے وعدہ کر لیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب جو 10 سال کے بعد کمیشن پیش کیا جائے گا وہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا، یعنی 1929 میں 10 سال کا وعدہ کر کے انگریز واپس برطانیہ۔ اب دیکھیں بڑے مزے کی بات ہے، اب آپ کو مزہ آئے۔ یہاں 1919 میں یہ سلسلہ ہوا اور پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی 1920 میں، اور جنگ عظیم چھڑنے کے بعد برطانیہ کا مقابلہ تھا جرمنی سے۔ یہاں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا اتحادی بن کر سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور یہاں بر صغیر میں برطانوی فوج میں جہاں 67% مسلمان فوجی تھے، انہوں نے ہینڈز اپ کر لیا، ہم سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ انگریزوں نے وعدہ کیا کہ جناب آپ جنگ کرو، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم سلطنت عثمانیہ کو جس طرح یہ ابھی تک قائم ہے اسی طرح بعد میں بھی انٹیکٹ رکھیں گے، اسے برقرار رکھیں گے۔ اب انگریز تو پہلے ہی جھوٹا ہے، اس نے پھر وعدہ کر لیا، مسلمان فوجی لڑے اور برطانوی فوجی لڑے، سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب 1 سال گزر گیا، 1920 آ گیا۔ 1920 جب آیا ہے تو 1920 آنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑوں پر دستخط کر دیے گئے۔ یہاں بر صغیر میں مسلمان اپنی حکمرانی واپس قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں سلطنت عثمانیہ کے انگریزوں نے ٹکڑے کر دیے۔ اب ہے سننے والی بات، یہ جو مولانا محمد علی جوہر ہیں، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ سے علیحدہ ہو کر سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے تحریک خلافت بنا دی کہ بھئی ہم خلافت کا تحفظ چاہتے ہیں، لہذا تحریک خلافت بن گئی۔ تحریک خلافت بننے کے بعد مسلمان بڑی تعداد میں اس تحریک میں شامل ہونا شروع ہو گئے، بڑی تعداد میں، بھئی تحریک خلافت بن گئی، چلو جی آ جاؤ، مسلم لیگ والے بھی آ جائیں، کانگریس والے بھی آ جائیں، جی فلاں بھی آ جائیں، فلاں بھی آ جائیں، سب آ گئے تحریک خلافت میں۔ اب تحریک خلافت میں جب یہ آ گئے، 10 سال کا عرصہ گزرا، اب وقت آ چکا تھا 1919 میں جو انگریز نے وعدہ کیا تھا کہ اب 1929 میں جب سائمن کمیشن یہاں آئے گا بر صغیر تو اب نئی ریفارمز آپ کے لیے ہوں گی۔ تو 1929 میں سائمن کمیشن آیا اور ہندوؤں کے حق میں فیصلے کر دیے، ہندوؤں کے حق میں فیصلے کر دیے۔ اب کیا ہوا؟ اب جہاں سے سائمن کمیشن کے ممبران گزرتے وہاں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان کالے جھنڈے لے کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، جناب ہمارا احتجاج ہے، ہم آپ کو یہاں میٹنگ نہیں کرنے دیں گے۔ اب برطانوی حکومت نے سوچا کہ جناب ایسی کسی جگہ پر میٹنگ کی جائے جہاں آبادی نہ ہو، تو ایک ہائی وے پر بڑا میدان منتخب کیا، ہائی وے پر بڑا میدان منتخب کیا اور وہاں میٹنگ کا انعقاد ہونے لگا۔ اب یہاں کراچی اور لاہور کے پتنگ باز سر ملا کر بیٹھ گئے کہ بھئی یہ جہاں میٹنگ کرنے جا رہے تھے وہاں ہم انہیں میٹنگ کرنے نہیں دے رہے تھے، لیکن اب یہ ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں ہمارا پہنچنا مشکل ہے۔ اب یہ سارے پتنگ باز سر ملا کر بیٹھ گئے کہ اب کریں تو کریں کیا۔ انہوں نے کیا کیا، ساری پتنگوں پر لکھ دیا سائمن گو بیک، سائمن گو بیک، کہ سب کے سب نعرہ یہی لگا رہے تھے، سائمن گو بیک۔ اب تو نعرہ لگانے کی جگہ ہی نہیں بچی، اب کیا کریں؟ اب انہوں نے ساری پتنگوں پر لکھ دیا سائمن گو بیک، اور یہاں شہر کی سرحد پر کھڑے ہو کر پتنگیں اڑائیں، اور پتنگیں اڑانے کے بعد بالکل فزکس کے رولز کے عین مطابق پتنگوں کی ڈور وہاں کاٹی کہ پتنگ کٹنے کے بعد وہاں اس میدان میں گری جہاں میٹنگ ہو رہی تھی،
اور جب انگریزوں نے پتنگیں اٹھائی اس پہ لکھا تھا سائمن گو بیک۔ اب انگریز پریشان، یار یہ کون سی قوم ہے، اس قوم میں کتنی غیرت ہے، اس قوم میں کتنی بہادری ہے کہ ہم انہیں مسلسل شکست پہ شکست دے رہے ہیں، لیکن ان کی غیرت ہے کہ یہ نیچے ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ تو بڑے مرد دل لوگ ہیں، یہاں میدان میں بھی ہمیں نہیں چھوڑا۔ اب 1929 میں تحریک خلافت ہو گئی کامیاب، مسلمانوں نے بڑی کامیابی حاصل کی، سائمن کمیشن کو بھگا دیا الٹے پاؤں۔ اب مولانا محمد علی جوہر، انہوں نے اس تحریک خلافت کی ڈور، اب یہاں یہ بک گئے، انہوں نے تحریک خلافت کی ڈور دے دی گاندھی کے ہاتھ۔ اب گاندھی خبیث یہ مسلمانوں کی خلافت قائم کرنے کا روادار ہو سکتا تھا؟ گاندھی کے ہاتھ میں مولانا نے تحریک خلافت کی ڈور دے دی اور انہوں نے گاندھی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب 1930، اب بتائیں آپ کیا کریں، اگلا جمعہ صحیح رہے گا یا ابھی پورا کر دیں 47؟ میں خیال ہے اگلا جمعہ صحیح رہے گا۔ اب 1930 کے بعد ہم اگلا جمعہ پڑھائیں گے۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے جی؟ ذرا کہیں پاکستان پاکستان، یہ تو بوریت ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہی مطلب ہے؟ مجھے تو لگتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، باجا بجا گھر جا، بھائی بس یہی ہو رہا ہے نا۔ دیکھیں آپ، میں 1947 تھوڑا بیان کر دیتا ہوں۔ جب 1947 آیا نا، اور پاکستان کا نام بھی رکھا جا چکا تھا 7 سال پہلے کہ جی ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ایک مقصد پر آ گئے، ایک نظریے پر آ گئے تھے۔ اب جب 1947 آیا اور نقشے پر پاکستان بن گیا اور ہجرت کا وقت آیا، تو اس ہجرت کے وقت سکھوں نے 1826 میں جو شکست انہیں ملی تھی، اس شکست کا بدلہ لیا، شکست کا بدلہ لیا۔ پنجاب سے آنے والی جتنی گاڑیاں تھیں، وہ تمام کی تمام گاڑیاں پنجاب سے نکلی تو زندہ تھیں، لیکن یہاں پہنچے سارے مردہ تھے، سب شہید ہو چکے تھے۔ پنجاب سے نکلے تو زندہ تھے، یہاں پہنچنے کے بعد سب شہید ہو گئے۔ پھر ان سکھوں نے گھروں میں گھس کر مسلمانوں کی 70,000 ماؤں بہنوں کو اغوا کیا۔ کتنی مولانا، کتنی؟ 70,000 مائیں بہنیں اغوا کی ان سکھوں نے، اور ان کو اغوا کرنے کے بعد مارا نہیں، جان سے نہیں مارا۔ ہاں، کتنے اچھے ہیں نا سکھ، ہماری حکومت کا بس نہ چلے انہیں اپنا باپ بنا لے، کہ لاہور میں انہوں نے پتلا بنایا ہے رنجیت سنگھ کا، اور کہا ہے اسے کہ جناب یہ ہیرو آف لاہور، 70,000 عورتیں اٹھا کر لے گئے، اور اٹھانے کے بعد ان میں نوجوان بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں، اور بڑی عورتیں بھی تھیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کے ساتھ بدفعلیاں کی، ان کے سینے کاٹ کر پھینک دیے گئے، ان عورتوں کو نہ جانے کس کس ظلم سے گزارا۔ یہ 1947 کی بات بتا رہا ہوں میں، 76 سال پہلے کی۔ ملک پاکستان آزاد ہو رہا ہے، مسلمانوں مبارک ہو، تمہیں اسلامی ریاست مل رہی ہے۔ قائد اعظم آپ یہ ریاست کس لیے دے رہے ہیں؟ اب قائد اعظم کی روح تڑپتی ہوگی کہ میں نے ان لوگوں کو ملک کی دولت دی ہے کہ جو میرے مزار پر آ کر کے باجے اس طرح بجاتے ہیں کہ نہ جانے میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ایسا یہ ہمارا رویہ بنا۔ تو آپ سوچئے کہ جو 300 400 500 800 کا باجا ہم اپنے بچے کو دلا رہے ہیں، ہمارے پاس مسجد میں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے،
ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس کسی نیک کام اور اچھے کام کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور ہمارا بچہ کہتا ہے ابو مجھے باجا بجانا ہے، اور ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں لے بیٹا 400 500 800 لے باجا بجا، ہمارے بھی سر میں درد کر، سارے محلے کے سر میں درد کر، کوئی ایسا باقی نہ رہے جو تجھے اور مجھے بد دعا نہ دے۔ اور پھر گھر میں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں اے امام صاحب کیا کرے، اتنی پریشانی اور تنگ دستی ہے کہ ہمارا تو حال برا ہو گیا۔ اب حال برا نہ ہو تو کیا ہو، پورے محلے کی بد دعائیں اپنے سر پر جو لیے ہیں ہم نے۔ پھر ہم کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے، پاکستان کے حالات کتنے خراب ہو گئے، کبھی بھی اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں۔ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان نے تمہیں باجے تو کم سے کم نہیں دیے، پاکستان نے تمہیں گانے تو نہیں دیے، رہ سہ کر کوئی جو کسر بچی تھی وہ سیاسی تنظیموں نے نکال دی۔ 13 اگست کی رات ہوگی اور 13 اگست کی رات کو یہ سیاسی تنظیمیں مختلف جگہ کیمپس لگا کر بڑے بڑے اسپیکروں میں گانے بجا کر مسلمانوں کو جمع کریں گے، مسلمان آؤ آج کی وہ رات ہے کہ جب تمہیں اسلام سے آزادی مل گئی تھی۔ العیاذ باللہ، ہم اسلام سے آزاد کر دیے گئے۔ سوچے ذرا، ہم کافروں سے آزاد ہوئے تھے یا اسلام سے آزاد ہوئے تھے؟ ہاں، تو ایسے ہم جشن آزادی منائیں گے جیسے ہم نے ہیپی نیو ایئر منایا تھا۔ رات کو 12:30 سے 12:30 ہم نے یہاں ذکر کی محفل کی تھی، دعائیں کی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والا جو 14 اگست کا دن ہے ہمیں اللہ رب العزت شریعت سے ٹکر لے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے بنانے سے محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 1930 تا 1947 انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔